السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 30واں سبق ریویژن آموختہ حدیث نمبر 7 افشوا السلام بینکم۔ ترجمہ آپس میں سلام کو عام کرو۔ حدیث نمبر 8 انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ترجمہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ گھر میں جانے کی دعا: اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ سورۃ الفلق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ مفسدات نماز۔ نمبر 1، نماز میں باتیں کرنا قصدن یا بھولے سے، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، سلام کرنا، یعنی کسی کو سلام کرنے کے ارادے سے السلام علیکم یا اس جیسا کوئی لفظ استعمال کرنا۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا یا کسی چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یا کسی نماز سے باہر والے شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ نمبر 4، کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اف کہنا۔ نمبر 6، اپنے امام کے سوا کسی اور کو لقمہ دینا، یعنی قرات میں غلطی بتانا۔ نمبر 7، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 8، قرآن شریف پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ نمبر 9، عمل کثیر کرنا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ نمبر 10، کھانا پینا قصدن یا بھولے سے۔ نمبر 11، 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا۔ نمبر 12، قبلے کی جانب سے بلا عذر سینے کو پھیر لینا۔ نمبر 13، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 14، ستر کھل جانے کی صورت میں 1 رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 15، دعا میں کوئی ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہو، مثلاً یا اللہ مجھے 800 روپیہ دے دے۔ نمبر 16، درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں۔ نمبر 17، بالغ آدمی کا نماز میں قہقہہ مار کر یا آواز سے ہنسنا۔ نمبر 18، امام سے آگے بڑھ جانا وغیرہ۔ اگر کافر بغیر توبہ کیے مر جائے تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جنت اور جہنم کسے کہتے ہیں؟ جنت نیک لوگوں کی جگہ ہے اور جہنم برے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ جنت اور جہنم کیسی ہوگی؟ جنت آرام کی جگہ اور جہنم تکلیف کی جگہ ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ ایمان اور اعمال صالحہ چاہیے۔
जहन्नम से बचने के लिए क्या चाहिए? गुनाहों से बचना और तौबा करते रहना चाहिए। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक आप क्या जानते हैं? हज़रत इमाम मेहदी का नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम आमिना होगा। आप मदीना मुनव्वरा में पैदा होंगे और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की औलाद में से होंगे। मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले जाएंगे। लोग हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान आपके हाथ पर बैअत करेंगे। आप 7 साल हुकूमत करेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक आप क्या जानते हैं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। फिर क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे। दज्जाल कौन है? दज्जाल एक इंसान है, यहूदी नस्ल से होगा। एक आंख से काना होगा, दोनों आँखों के दरमियान काफिर लिखा होगा। लोगों को अपने मक्र से गुमराह करेगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको कत्ल करेंगे। क्या अक़ीदे ख़त्म नबूवत का इनकार करने वाला मुसलमान हो सकता है? ऐसा शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। मोमिन को कैसे रहना चाहिए? अल्लाह ताला से डरते रहना चाहिए और उम्मीद भी अल्लाह ही से रखना चाहिए।